ایک مالدار آدمی کے بارے میں نے پڑھا، بڑا عبرت والا واقعہ ہے. اس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑے علاج کرایا اس نے اپنے ہاتھ کے. آخر کار روحانی علاج کی طرف آیا تو کسی کے پاس گیا، وہ دم وغیرہ بھی کرتے تھے، کہ حضور میرے ہاتھ کا درد نہیں جاتا. انہوں نے کچھ پرور کے دم کیا، کچھ روحانی علاج کیا. کل پھر آیا، بولا حضور درد نہیں جا رہا. انہوں نے تھوڑا اور علاج تبدیل کیا، بولا حضور اگلے دن ہے درد نہیں جا رہا. اب وہ جو علاج کرنے والے تھے ان کو بڑی حیرت تھی کہ میں کر تو بڑا زبردست علاج رہا ہوں، درد کیوں نہیں جا رہا اس آدمی کا. تھوڑی دیر وہ غور کرتے رہے. غور کرنے کے بعد اس کو کہا کہ اگر میں ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے. کہا کہ کیا کہنا ہے؟ کہ دیکھیں میں تو آپ کا علاج کر رہا ہوں، ڈاکٹری بھی علاج ہوا، روحانی بھی علاج ہوا، آپ کے درد میں تو فرق نہیں پڑ رہا، درد بڑھ رہا ہے. میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے ماضی پر غور کریں، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اصل میں بڑے لوگوں کو نصیحت کرو نا، ان کو عموماً بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس نے بھی بولا مولانا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، چلو ایک تو تم سے فرق پڑ نہیں رہا ہے، میرے اوپر ڈال رہے ہو. وہ ناراض ہو کر اٹھ کر وور وور کرتا ہوا چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص اسی شخص کو ملا، وہ بڑا آدمی، پیسے والا آدمی. وہ روڈ پہ جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ وہ جس نے مشورہ دیا تھا اس کو نظر آ گیا. وہ دوڑا گیا کہ حضرت پہچانا؟ کہا ہاں 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 ہاں. آپ کے ہاتھ کا درد؟ بولا میرا ہاتھ کا درد صحیح ہو گیا. کہ چلے مبارک ہو. کب پوچھے تو صحیح کیسے صحیح ہوا؟ کہ جی کیسے صحیح ہوا؟ کہ میں نے گھر جا کر رات آپ کے مشورے پہ غور کیا، میں غور کرتا رہا، مجھے ایک بات یاد آئی. بات یہ تھی کہ میری کوٹھی بہت بڑی ہے، تو جب میں نے اپنا بنگلہ اپنی کوٹھی بنائی تو میرے گھر کے ساتھ، بنگلے کے ساتھ، کوٹھی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا. میری خواہش تھی کہ پلاٹ مجھے مل جائے، یہ زمین مجھے مل جائے تو میرا بنگلہ، میری کوٹھی بڑی ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی. اب میں نے چاہا وہ مل جائے. وہ پلاٹ تھا کسی زمین تھی کسی بیوہ کی. میں نے اس بیوہ سے رابطہ کیا، اس سے بولا یہ یتیم بچے ہیں، ان کے باپ یہ پلاٹ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، میں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو پلاٹ کام آ جائے گا. اب وہ پلاٹ میرے دماغ میں پھنس گیا تھا، اور وہ بیوہ عورت تھی جو ماننے کا نام نہیں لے رہی تھی. اب میرے پاس دولت تو تھی، تعلقات بھی تھے، میرے پیسے ویسے کھلا کر اس پلاٹ کی فائل وائل بنا کر اپنے نام پر پلاٹ کروا لیا. بیوہ کو کانوں کان میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور جب پلاٹ میرے نام پر ہو گیا، میں نے اپنے مزدور لگا کر اپنے گھر کا ایکسٹینشن شروع کروا دیا. اب وہ عورت کو پتا چلا، وہ آئے، میں سامنے نہیں آتا تھا. اس عورت دور سے دیکھتا تھا کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کر کچھ بولتی تھی، ہمارے مزدور ہنسا کرتے تھے. وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ بول کر چلی جاتی تھی. اب مجھے رہ کر وہ بیوہ یاد آئی. مجھے بھی لگا کہ ہو نہ ہو یہ بیوہ نے بددعا نہ دی ہو مجھے. اب میں اس بیوہ کو ڈھونڈنے میں لگ گیا کہ بیوہ کہاں گئی. پتا چلا بیوہ کسی اور شہر چلے گی. میں کسی اور شہر گیا اس بیوہ کو ڈھونڈتا ہوا، گھر کا پتہ معلوم کیا، بیوہ سے رابطہ کیا، اس سے پوچھا کہ وہ جو ہوا تھا کیا ہوا تھا. میں نے تیرے لیے بددعا کی تھی، ہاتھ اٹھا کر تیرے ہاتھوں کے لیے میں نے بددعا کی تھی کہ جن ہاتھوں نے میرے یتیم بچوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے پھر اس بیوہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کو اور مال دیا ہے، اور طرح کی اس کو مطلب میں نے کوشش کی کہ اس کو خوشی اور راحت ملے. اور میں نے کہا کہ اماں مہربانی کرو، جن ہاتھوں سے بددعا کی تھی انہی ہاتھوں سے دعا کر دو، میرے ہاتھ کی تکلیف نہیں جا رہی. اس بیوہ عورت نے ہاتھ اٹھائے میرے لیے. ابھی اس بیوہ عورت کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا.